السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، آج کا موضوع مومن روح کا عالم برزخ کا سفر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے آخری لمحات کو بڑے دل پذیر اور باریک انداز میں بیان کیا ہے۔ جسد خاکی سے روح کے نکلنے کے بعد روح کے آسمان اور زمین کے درمیان سفر کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ عالم ارواح عالم برزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جاتی ہیں، جو حسب اعمال ان کے لیے جائے عذاب یا جائے آرام ہوتی ہے۔ اس جامع حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن، کافر، متقی و فاسق تمام مکلفین کے ارواح کے اس عظیم سفر کو بیان فرمایا ہے، جسے یہاں تفصیلی طور پر تمام الفاظ روایات کے ترجمہ کے ساتھ پیش نظر کیا گیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازہ میں شرکت کے لیے نکلے۔ تدفین میت سے پہلے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم بھی اسی طرح آپ کے ارد گرد کمال ادب سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی نظر زمین و آسمان کی طرف اٹھائی اور پست کیا، پھر فرمایا، اے لوگوں، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ، عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب بندہ مومن کا دنیا سے رخصتی کا عالم آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوب رو مثل آفتاب روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ہمراہ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور میت کے قریب تاحد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مطمئن روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، یعنی بآسانی نکلتی ہے۔ اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ مومن کی روح اپنے جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آسمان کے تمام دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یوں ہی ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے اسے ان سے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے کفن میں اسے رکھ لیتے ہیں۔ قبض روح کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ ہمارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اب اس پاکیزہ روح سے روئے زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے؟ ہمراہ فرشتے جواب میں بہترین سے بہترین نام اور ولدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا، غرض یہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں۔ آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ہمراہ اس کی دل جوئی کرتے ہیں، اگلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ آخرکار 7ویں آسمان تک اس کی رسائی کی جاتی ہے۔ اس وقت حکم الہی ہوتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دے۔ تو علیین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور آپ کیا جانے کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ اور آپ کیا جانے بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، تو اس کے نامہ اعمال کا اندراج علیین میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اس روح کو زمین پر واپس کر دو، اس لیے کہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم ان
کہ ہم نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم انہیں لٹا دیں گے، پھر اسی سے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے، پھر روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چھاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 سخت ڈانٹ والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ ما دینک، تیرا دین کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اسے وہ دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم میں بھیجا گیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر فرشتے اسے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوگی، اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کو ثابت کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اس سے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھلتے ہی جنت کی خوشبو اور اس کی تر و تازگی ہوائیں اس کے پاس آنے لگیں گی اور اس کی قبر تا نظر کشادہ کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس ایک خوبصورت خوشبو سے بسا ہوا شخص نمودار ہوگا اور کہتا ہے کہ اور تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رضا اور لازوال نعمت والی جنت مبارک ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہے گا، اللہ آپ کو بھی اچھی بشارت دے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ ہی نصرت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ خوش پوشاک آدمی کہے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں، قسم ہے اللہ کی، ہمیشہ ہم نے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں سست پایا، جس کا اللہ نے تمہیں اجر دیا۔